السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ناسخ و منسوخ کے بارے میں۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نسخ کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ لغت میں نسخ کے معنی ہیں کسی چیز کا ازالہ کرنا، مٹا دینا یا بدل دینا۔ اصطلاح میں نسخ سے مراد رفع الحکم شرعی بدلیل شرعی، کسی شرعی حکم کو کسی شرعی دلیل سے ختم کر دینا نسخ کہلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی زمانے کے حالات کے مناسب ایک شرعی حکم نافذ فرماتا ہے، پھر کسی دوسرے زمانے اور دوسرے حالات کے مطابق اس حکم کو بدل کر اس کی جگہ کوئی نیا حکم عطا فرما دیتا ہے۔ اس حکم کو نسخ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ شریعت میں نسخ نہیں ہو سکتا، اور اگر نسخ کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رائے تبدیل کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ پہلے حکم میں غلطی ہو گئی ہے۔ تو نسخ کے بجائے یہود علماء جو ہے بدعہ کا لفظ، بدعہ کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہود جو ہے نسخ کے قائل نہیں ہیں۔ نسخ کی عقلی دلیل یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسموں میں بھی تغیر ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، پھر خزاں کا موسم آتا ہے، اس کے بعد گرمی آتی ہے، پھر بہار آتی ہے اور پھر سردی۔ تو اس طرح یہ نیچر میں سسٹم جو ہے تغیر کا اور تبدیلی کا، بدلنے کا، یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض حالات و واقعات کے مطابق ایک مرتبہ ایک قوم پر یا ایک ہی قوم میں ایک حکم اللہ تعالیٰ نافذ فرماتے ہیں، اور پھر حالات و واقعات بدلنے کے ساتھ پھر وہ حکم میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے دوسرے حالات میں۔ تو اس لیے نسخ جو ہے شریعت میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ نسخ کے بارے میں متقدمین اور متاخرین کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ متقدمین کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد تقریباً 500 کے قریب ہے، جبکہ متاخرین اس کی تعداد میں بہت حد تک کمی بتاتے ہیں۔ متقدمین میں منسوخ آیات میں اس قدر وسعت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ متقدمین ناسخ و منسوخ میں ان آیات کو بھی شمار کرتے تھے جن میں کسی عام حکم کو خاص کر دیا گیا ہو یا کسی مطلق حکم نے مقید کی قید پائی جائے، تو اس طرح سے وہ ان کو بھی منسوخ آیات میں شمار کرتے ہیں۔ اس لیے متقدمین کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد زیادہ ہے، جبکہ متاخرین میں منسوخ آیات کی تعداد کم ہے۔ متاخرین میں علامہ جلال الدین سیوطی کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 19 ہے، ابن العربی کے نزدیک 21 ہے، اور امام شاہ ولی اللہ کے نزدیک ان کی تعداد 5 ہے، اور علامہ زرقانی کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 8 ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نسخ کی اقسام۔ علماء کرام نے نسخ کی 4 اقسام بیان کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نسخ القرآن بالقرآن ہے، یعنی قرآن مجید کی کسی آیت کو خود قرآن مجید کی کسی دوسری آیت سے منسوخ کر دینا نسخ القرآن بالقرآن ہے۔ دوسری قسم نسخ السنہ بالقرآن ہے، یعنی کسی سنت کا قرآن مجید کی روح سے منسوخ ہونا۔ مثلاً عاشورہ کا روزہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن قرآن مجید کے مطابق ماہ رمضان کے روزے ہونے پر یوم عاشورہ منسوخ ہو جائے گا۔ تیسری قسم نسخ السنت بالسنت ہے، یعنی ایک سنت یا حدیث کا دوسری سنت یا حدیث سے منسوخ ہو جانا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم کر سکتے ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس کے کھانے سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو وہ حدیث منسوخ کرتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں کیا اور نماز پڑھی۔ نسخ کی چوتھی قسم نسخ القرآن بالسنہ ہے۔ بعض مفسرین نے نسخ کی اس قسم کو تسلیم کیا ہے اور بعض نے اس کو تسلیم نہیں کیا، مگر صحیح عقیدہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت یا حکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حدیث کی روح سے منسوخ نہیں ہو سکتا۔
اب ہم دیکھتے ہیں نسخ القرآن کی کتنی اقسام ہیں۔ نسخ القرآن کی 3 اقسام ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں 3 طرح سے نسخ ہوا ہے۔ پہلی ہے کہ تلاوت باقی ہے اور حکم منسوخ ہو چکا ہو۔ مثال کے طور پر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ تو اس آیت کو سورۃ نساء کی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ آیت منسوخ کر دیتی ہے۔ تو اس طرح یہ آیت کی تلاوت تو باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ دوسری قسم نسخ کے قرآن مجید میں یہ ہے کہ حکم باقی ہے اور تلاوت منسوخ ہو چکی ہے۔ اس کی مثال شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو چکی ہوں، اور علماء کرام کا خیال ہے کہ وہ آیات اب قرآن مجید کا حصہ نہیں ہیں۔ نسخ القرآن کی پہلی قسم یعنی تلاوت باقی ہو اور حکم منسوخ ہو چکا ہو، اس پر تمام علماء امت کا اجماع ہے۔ یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک ناسخ و منسوخ کے بارے میں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔